السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ کتاب کے 9ویں سبق کی تمرینات ہیں، اس کی مشقیں ہیں، اور سیم ویسے ہی مشقیں ہیں جو ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں۔ پہلی تدریب التدریب الاول کے اندر یہ عام طور سے نئے نئے کلمات جو ہم درس میں سبق میں لیسن میں پڑھے رہتے ہیں اسی کو یہاں پر جمع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں بارہا آپ سے کہتا ہوں کہ نئے کلمات کو پہلی فرصت میں آپ اپنی ڈائری میں لکھیں، اپنے نوٹ بک میں، اور اس کو یاد کر لیں۔ اگر اس کو یاد کر لیتے ہیں تو یہ تدریبات، یہ مشقیں جو ہے آپ بہت آسانی سے جو ہے خود حل کر سکتے ہیں، الا ہے کہ جو تھوڑی بہت ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے اس میں آپ کو اس سے ہیلپ کی ضرورت ہوگی ان ویڈیوز سے۔ تو التدریب الاول، پہلا مشق، اسرۃ فیملی، جد دادا، جدۃ دادی، اب باپ، ماں، ابن لڑکا، ابنۃ لڑکی، حدیقہ باغ باغیچہ، شجرۃ درخت، وردۃ گلاب، حجرۃ کمرہ، بتایا گیا تھا کہ غرفۃ کے معنی میں بھی کمرہ ہوتا ہے، وسادۃ تکیہ۔ بطانیہ کمبل، ثیاب کپڑے، ثوب کا یہ پلورل ہے، شماعہ کھونٹی، ثریہ فانوس چراغ یعنی جھومر والا چراغ جو زینت کے لیے رکھا جاتا ہے، مصباح بلب چراغ کے معنی میں، سجادۃ سجادۃ کے معنی ہوتا ہے فرش، اور قالین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی، ویسے عربی زبان کے اندر قالین کا لفظ خود بخود عربی ہے، تو سجادۃ، ایسے سجادہ مسلح کو بھی کہہ سکتے ہیں، سجادہ بکثرت یہاں اہل عرب استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ مسلح کہاں پر، یہاں کہیں گے وین سجادہ یعنی مسلح۔ ابرہ، ابرہ کے معنی سوئی، خیط دھاگا، مقص کینچی، فرشات برش، مرآت شیشہ، اس کی جمع مرایا آتی ہے اور اہل عرب بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں مرایا۔ طفل بچہ، زر بٹن، نقاب، نقاب کے معنی میں۔ اس کے بعد ہے دوسرا مشق، اور یہ بہت ایزی ہے ہمارے لیے اگر ہم نے کلمات سیکھ لیا ہے۔ یہ مشق ہے حدیقہ، حدیقہ کس سے میچ کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ حدیقے کی تصویر ہے، ورنہ یہ تو منزل ہے اور یہ غرفہ ہے، کمرہ ہے۔ اس کے بعد جدہ دادی، تو یہاں اس لیے فیملی پکچر بھی دے دیا ہے تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے تھوڑا سا، تو جدہ یہ ہے دادی، اور یہ جو ہے والدہ کے پکچر سے میچ کر رہا ہے اوپر۔ اس کے بعد ہے مصباح، مصباح کے معنی بلب، اور یہ تو ہو گیا شیشہ، یہ مرآت شیشہ، اور یہ دوسری چیز ہے جس کو ہم نے پڑھا ہے ثریہ کے معنی میں۔ شجرہ درخت، یہ ہے درخت، اور یہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ یہ شماعہ ہے، اور یہ آپ پھول کہہ سکتے ہیں، زہرۃن، زہرۃن پھول، یہ گلاب تو ہے نہیں کہ ہم اس کو کہیں وردۃن، وردہ کا لفظ جو ہے یہ گلاب کے پھول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں بھی سیم وہی ہے کہ ہم پکچر کے ساتھ کلمات کی میچنگ کرتے ہیں، یہ تیسری تدریب ہے۔ اب باپ، ابنۃ لڑکی بیٹی، اور ابن بیٹا، اور یہ تو میچنگ انہوں نے سامنے سامنے ہی دے دیا بالکل۔ وسادہ تکیہ، ثیاب کپڑے، بطانیہ
کمبل. تو انہوں نے یہ بھی ایک تدریب دیا کہ آپ کو شاید کنفیوز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ڈھونڈیں کہ اس کا نیچے شاید اس کی پکچر ہوگی، حالانکہ یہاں سیم تینوں کلمات کے سامنے ہی تصویر ہے. اس کے بعد ہے سجادتن، سجادہ کے معنی فرش، فرشات برش، سریر چارپائی، مقص قینچی، ابرتن سوئی، خیطن دھاگا. اور آگے بڑھتے ہیں. التدریب الرابع، چوتھا مشق. ھذا اب، یہ باپ ہے، والد ہے. ھذہ ام، یہ ماں ہے. تو یہ اس کے ذریعے سے اشارہ کر دیا ہے، پتہ چلا کہ یہ اس کو ہم اس میں اشارہ کہتے ہیں. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو ناؤن. تو اور ہمارے اپنی زبان کے اندر بھی اس میں اشارہ ہی کہتے ہیں. ھذا ابن، ھذہ ابنۃ. تو ھذا ابن چونکہ مذکر ہے اس لیے ھذا لائے، اور ھذہ ابنۃ کے لیے لے کر کے آئے. یہ لڑکا ہے اور یہ لڑکی ہے. ھذا جد، ھذہ جدۃ، یہ دادا ہے اور یہ دادی ہے. تو اس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں سینٹنس بنانے کے لیے یا بول چال کے لیے. التدریب الخامس، پانچواں مشق، پانچویں تدریب. اس میں حرف ثا کا استعمال دکھایا ہے. ثوب، وہاں جو ثیاب لایا ہے اسی کے سنگولر ہے. ثوب کے معنی کپڑا. ثریہ، ثریہ کے معنی فانوس، چراغ، جو جھاڑدار چراغ ہوں، جیسے پڑھ چکے ہیں. ثلاجہ، یہ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا. فرش کے معنی میں. کمثرہ، ناشپاتی، امرود. ثیاب، کپڑے. اسی ثوب کی یہ پلورل ہے. حرف ذال کا استعمال. ذراع کے معنی بازو. باذن جان، بیگن. نافذہ، روشن دان، کھڑکی. حذا، جوتا. اذن، کان. لفظ ھذا، یہ میل کے لیے. ھذہ، یہ فیمیل کے لیے. ظہر، پیٹھ. وجہ، چہرہ. تو یہ آلریڈی اس میں دکھاتا ہے کہ ان حروف کا استعمال کیسے کیسے ہوتا ہے. شروع میں، درمیان میں اس کی شکل بدلتی رہتی ہے لکھاوٹ میں، تحریر میں. اور بالکل یہاں دیکھیے ہا اگر درمیان میں آتا ہے تو کیسے اس کی شکل ہے، آخر میں آتا ہے تو کیسے شکل بدل جاتی ہے. تو یہ آلریڈی یہ بھی مفید ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو عربی زبان بالکل پہلی بار سیکھ رہے ہیں. اور چھٹی تدریب ہے، یہ چھٹا مشق ہے. اور یہ فونک ورڈز ہیں، یعنی صرف آپ کو سننا ہے اور بولنا ہے زبان سے تاکہ آپ کے زبان پہ کلمات ادا ہوں. باتا، ماتا. سبع، سمع. عازب، عازم. بر، مر. بس، مس. کتب، کتم. تو یہ سب عربی کلمات ہیں. التدریب السابع، ساتواں مشق. یہ بہت بہترین ہے، یہ آپ کے لیے سینٹنس بنانے میں بہت مفید ہے. اس طرح آپ بھی سینٹنس بنا سکتے ہیں. ھذا کتاب کبیر، یہ بڑی کتاب ہے. کتاب ہماری اپنی زبان کے اندر مؤنث استعمال ہوتی ہے، لیکن عربی زبان کے اندر یہ لفظ اگر دیکھا جائے تو یہ مذکر ہے، کیونکہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، اس میں تائے تانیث نہیں لگی ہوئی ہے. اسی طریقے سے اور جو مؤنث کی پہچان نہیں. تو یہ کتاب عربی زبان کے اندر یہ کلمہ بحیثیت تذکیر تانیث کے مذکر ہیں، اس لیے ھذا کہا گیا ہے. ھذا کتاب کبیر، یہ بڑی کتاب ہے. ھذا قلم صغیر، یہ چھوٹا قلم ہے. الکبریت
علی المکتب، کبریت یعنی ماچس ٹیبل پر ہے۔ المدرس یفتح النافذہ، مدرس ٹیچر کھڑکی روشن دان کھول رہا ہے۔ المدرس یمسک الکرسی، مدرس کرسی پکڑے ہوئے ہے یا پکڑ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ آسان مشق ہوتے ہیں۔ التدریب الثامن، 8واں مشق، ثوب کپڑا، ثیاب کپڑے، تو زبر کے ساتھ ثا اور زیر کے ساتھ، ثریا یہاں ثا پیش کے ساتھ، جس کے معنی ہوتے ہیں فانوس، جھاڑدار فانوس۔ اس کے بعد ہے حدیقہ، ہا کا استعمال زبر، ہا کا استعمال زیر اور ہا کا استعمال پیش کے ساتھ، تو حدیقہ ہا کے زبر کے ساتھ باغ، حذا جوتے ہا کے زیر کے ساتھ، حجرہ کمرہ ہا کی پیش کے ساتھ، ہا ہی ہے۔ التدریب التاسع، 9واں مشق، یہ بھی یہ حرف جیم کا، جزرن گاجر، یجری دوڑتا ہے یا دوڑے گا، یخرج نکلتا ہے یا نکلے گا، تو جیم کی شکل بدلتی رہتی ہے لکھنے میں۔ اس کے بعد ہے حرف تا، تفاح سیب، کتاب کبریت ماچس، یہاں بھی یہ دکھا رہے ہیں کہ تا کی شکل درمیان میں خاص طور سے آئے تو اس کی شکل اس طریقے سے بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد آخری مشق ہے 10واں، التدریب العاشر، آپ کو کہیں آپ لکھیے بابن اور کتابن، 2 بار یہاں خالی جگہ ہے اپنے نوٹ بک میں، بابن کے معنی دروازہ، کتابن کے معنی کتاب، ماشاءاللہ 3 بار لکھنے کے لیے بول رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ لیسن بھی ختم ہوتا ہے۔ آگے ہمارا لیسن ہوگا مطار، ایئرپورٹ، وہاں پر انشاءاللہ اور بھی بہت سارے مزید نئے نئے کلمات آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی عربی زبان سیکھنے اور اس سے استفادے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔